الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 6 کے اندر جو اردو کا ترجمہ ہے وہ اور اس کے نیچے جو عربی ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور عربی میں حرکت لگائیں گے۔ سب سے پہلے 6 میں ہم نے پڑھے تھے کہ کچھ معرفہ الفاظ سے پہلے فی، علی، الا، لل اور لی اور من وغیرہ لگ رہے تھے، تو اس کو ہم نے بتایا تھے کہ یہ حرف جار کہلاتا ہے اور جس حرف پر یہ داخل ہو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ مجرور کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسرہ دیتا ہے اس کو، یعنی زیر یا 2 زیر دے گا۔ تو چونکہ وہ معرفہ لفظ ہوتا ہے جو اس کے اوپر اگر یہ داخل ہو تو ایک زیر دیتا ہے، جیسے فی البیتی، فی المدرستی، تو یہاں پر ایک زیر آخر میں آ رہا ہے تی کے نیچے۔ ایسے ہی علی الجملی، تو کوئی سا بھی اس میں اگر یہ 5 میں سے کوئی سا بھی آ جائے گا حرف جار تو جس لفظ پہ آئے گا اس کو کسرہ دے گا، وہ مجرور کر دے گا یعنی کسرہ دے گا اس کو۔ اور وہ الف لام والا چونکہ اس کے اندر سب داخل ہے، سب دیا گیا ہے، تو اس لیے ایک زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا تو ہم نے سیکھ سمجھ لیے تھے، آج ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ نوٹ، لی لگانے کی کافی مشق کرائی جائے۔ الف لام والے اسم پر لی یعنی لام لگانے سے ال میں کا حمزہ گر جاتا ہے۔ یہاں پر خود ہی انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جو معرفہ لفظ ہوگا یعنی الف لام والا لفظ ہوگا تو اس کے اندر اگر ہم لی لام داخل کریں گے تو اس میں کا الف جو ہے وہ گر جائے گا، یعنی الف نہیں لکھا جائے گا۔ پڑھا تو ویسے بھی نہیں جا رہا تھا، لکھا بھی اس میں نہیں جائے گا، صرف لام والا جو حرف جر ہے لی لگانے سے، جیسے للولدی، للوالدی، للہ، تو ان سب میں الف نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم آج پڑھتے ہیں۔ سب سے نیچے لکھا ہے یہاں پر دیکھیے مدرسے میں، تو مدرسے کی عربی بنے گی المدرسۃ، لیکن می کے لیے ہم کو لگانا ہوگا فی، تو فی پہلے لکھیں گے اور پھر بعد میں مدرسہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گی فی المدرستی، یعنی تا کے نیچے زیر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گول والی تا جو آتی ہے ویسا والا لکھیں گے، یعنی ہا والا، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی والی تا ہم نہیں لکھیں گے، گول والا تا جو جیسے پیچھے والا میں ہم نے پڑھے تھے المدرستی، تو ویسا والا لگائیں گے۔ آگے لکھا ہے گھر میں، تو گھر کی عربی جو ہے وہ البیتو آتا ہے اور میں کی عربی فی آئے گا، تو اس کا ہو جائے گا فی البیتی۔ خیال ہے کہ حرف جر جو ہے یہ بھی پہلے ہی آئے گا، ٹھیک ہے، بعد میں نہیں آئے گا لفظ کے، جیسے ہم نے اینا وغیرہ جو پڑھے تھے، ماں، من پڑھے تھے، ماں پڑھے تھے، تو یہ سب جو ہے پہلے آتا ہے، تو یہ بھی پہلے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے میدان سے، تو میدان کے لیے عربی ہم میدان ہی لائیں گے، اور سے کے لیے لائیں گے من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو اس کی عربی ہو جائے گی من المیدانی، من المیدانی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا مدرسے سے، تو اس میں بھی سے لانا ہے، سے کے لیے ہم من لائیں گے، ٹھیک، اور مدرسہ کے لیے ہم مدرستی لائیں گے، تو ہو جائے گا من المدرستی۔ آگے لکھا گھوڑے پر، تو گھوڑے پر کے لیے ہم لائیں گے، پر کے لیے آتا ہے اعلیٰ اور گھوڑے کے لیے فرسن استعمال ہوتا ہے، تو گھوڑے پر کی عربی ہو جائے گا الفرسی، الفرسی، ٹھیک ہے۔ اونٹ پر، تو اونٹ پر کا بھی ویسے کریں گے، اس میں ہو جائے گا الجملی، الجملی۔ آگے لکھا ہے علم کے لیے، تو یہاں پر خیال رکھیے گا کہ یہاں پر تھوڑا سا چینجنگ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو جار ہے وہ لی داخل ہو رہا ہے اور الف لام والے لفظ پر داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے اندر کیا ہوگا، الف کو گرا دیا جائے گا، یعنی الف اس میں لکھا نہیں جائے گا، نہ پڑھا جائے گا۔ تو اس میں ہو جائے گا للعلمی، للعلمی، ٹھیک ہے۔ حرف لام جو ہے لی والا، یہ جار جو ہے داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کا جو ہے الف کو وہ گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے دین کے لیے، دین کے لیے، تو کے لیے کے جو لیے ہم لاتے ہیں لی، ٹھیک، جیسے ہم علم کے لیے لائے تھے تو ویسے اس میں بھی آئے گا، تو اس میں ہو جائے گا للدینی، للدینی۔ اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں سبق نمبر 4 میں کہ جو حروف قمری ہوتا ہے اس میں لام پڑھا جاتا ہے معرفہ میں، اور جو حروف شمسی ہوتا ہے اس میں لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دال چونکہ حروف شمسی میں سے، تو اس لیے اس کو ہم للدینی پڑھیں گے، بلکہ مصنف صاحب نے خود اس کے اندر کہیں کہیں پر لگا دیے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھے سے پڑھ سکے، یعنی للدینی ایسا نہیں پڑھے بلکہ للدینی پڑھے، یعنی دال کو تشدید دے کر کے پڑھے۔ آگے لکھا ہے گھر تک، تو اس کے لیے آئیں گے، تک کے لیے ہم عربی لاتے ہیں الا، تو ہو جائے گا الالبیتی، گھر کے لیے بیتی اور تک کے لیے الا، تو الالبیتی، اس کو یوں نہیں کہیں گے الا البیتی، ایسا نہیں کہیں گے بلکہ الالبیتی، ٹھیک ہے۔ الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ آگے لکھا ہے قیامت تک، دوسری کتابوں میں شاید اس جگہ کچھ اور بھی لکھا ہو سکتا ہو، لیکن یہاں لکھا قیامت تک، تو قیامت کے لیے ہم لائیں گے الالقیامتی، الالقیامتی۔ آگے لکھا ہے گھر سے مدرسے تک، گھر سے مدرسے تک، تو یہاں سے آپ زیادہ غور دیجئے کیونکہ یہاں پر 3 لفظ والے ہیں، آگے بھی آئیں گے لیکن یہاں پر 3 لفظ جمع ہو رہا، ایک ہے گھر، اور گھر سے مدرسے تک 4 چیزیں ہو جا رہا، 2 حرف جار ہے اور 2 جو ہے وہ لفظ ہے۔ تو گھر کے لیے بیتو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، البیتو، اور سے کے لیے من، تو ہو جائے گا من البیتی، یہ ہو گیا گھر سے مدرسے تک، تو تک کے لیے الا آتا ہے اور مدرسہ کے لیے مدرستی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا الالمدرستی، تو پورا عربی ہو جائے گا من البیتی الالمدرستی، گھر سے مدرسے تک، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے گدھا، تو اب چونکہ یہاں پر سمجھنے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایسا حرف جر وغیرہ داخل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پہلے کنڈیشن میں پڑھیں گے۔ اب گدھا کے لیے ایسا نہیں کریں گے حمارن لکھ دیں گے، حمارن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے ہوتا کوئی گدھا یا ایک گدھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ صرف گدھا لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کریں گے الحمارو، الحمارو۔ آگے لکھا ہے چھوٹے سے بڑے تک، چھوٹے سے بڑے تک، تو چھوٹے کے لیے ہم صغیرن استعمال کرتے ہیں، سے کے لیے من، تک کے لیے ہم کر دیں گے الا، اور بڑے کے لیے ہم کریں گے کبیرن، ٹھیک۔ تو اس کے اندر اس کا پورا سینٹنس اس طرح بنائیں گے، پہلے چھوٹے کا بنائیں گے، چھوٹے سے، تو اس کا ہو جائے گا من الصغیری، اس کے اندر بھی دیکھیے من الصغیری نہیں بلکہ من الصغیری پڑھیں گے، ہم صاد پر تشدید دے کر کے پڑھیں گے من الصغیری، کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے۔ ہو سکے تو آپ سبق نمبر 4 کی ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر بہت اچھے سے اس کی وضاحت کی گئی، اچھے سے پورا سمجھائے گا اس کے اندر کہ کون کون سے حروف شمسی اور کون کون سے قمری، اگر اس کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی دقت نہیں آئے گا، جہاں پر نہیں بھی ہوگا تشدید دیا ہوا وہاں پر بھی آپ پڑھ سکیں گے۔ تو یہاں لکھا من الصغیری، تو اس کا مطلب ہو گیا چھوٹے سے، الالکبیری، بڑے تک، ٹھیک ہے، من الصغیری الالکبیری، چھوٹے سے بڑے تک۔ آگے لکھا اول سے آخر تک، تو اس کی اول کے لیے ہم اول ہی لائیں گے اور سے کے لیے من لائیں گے، اور تک جو ہے اس کے لیے ہم لائیں گے الا، اور آخر کے لیے ہم آخر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے عربی بنیں گے من الاولی، من الاولی، من میں نے بارہا بتا چکا ہے کسی بھی لفظ پہ داخل ہو اس سے تو پہلے ہی لکھا جائے گا، اس کو عربی میں پہلے ہی لکھیں گے، پڑھنے میں بعد میں پڑھا جائے گا لیکن لکھنے میں پہلے ہی آئے گا۔ من، الا، الا، یہ جو 5 حرف جر ہے، لی، تو
تو یہ سب جو ہے پہلے لکھا جائے گا لیکن پڑھا بعد میں جائے گا. تو من الاولی الی الآخری، اول سے آخر تک. آگے لکھا ہے درخت پر، تو درخت پر کا جو عربی ہوگا وہ ہوگا علی الشجری، علی الشجری، کیونکہ پر کے لیے ہم علی استعمال کرتے ہیں اور درخت کے لیے شجر استعمال کرتے ہیں، تو ہو جائے گا علی الشجری. آگے لکھا کھیل میں، تو کھیل کے لیے اللعب استعمال ہوتا ہے اور میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے. تو کھیل میں کا پوری عربی ہو جائے گی فی اللعب، چونکہ ہمیں میں کی عربی وہ پہلے لانی ہوتی ہے تو اس لیے ہو جائے گا عربی میں فی اللعب. آگے لکھا پھول، تو یہاں پر بھی سمجھنے والی بات ہے کہ پھول صرف لکھا ہوا، باقی کچھ ایسا نہیں، پھول میں پھول سے کچھ بھی نہیں لکھا، تو اس لیے ہم یہاں پر زہرن نہیں بلکہ الزہرو لگائیں گے. یعنی ایسا نہیں کہیں گے زہرن، زہرن کا مطلب ہو جائے گا ایک پھول یا کوئی پھول، لیکن یہاں پہ صرف پھول لکھا ہے تو اس لیے ہم اس کو الزہرو لگائیں گے، الزہرو. اور زا جو ہے یہ بھی حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے ہم اس پر تشدید دیں گے، ٹھیک ہے. الزہرو، الزہرو نہیں کہیں گے اس کو، ٹھیک. آگے لکھا ہے کھیل کے لیے، تو یہاں پر کے لیے ہم لام استعمال کریں گے، یعنی لی حرف جار لی، اور لی جہاں لگتا ہے وہاں پر الف گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہو جائے گا للعب، اس میں الف نہیں لکھا جائے گا، للعب. آگے لکھا ہے بندر، تو اس کی عربی ہو جائے گی القرد. آگے لکھا کتا، تو اس کی عربی ہو جائے گی الکلب. آگے لکھا ہے اللہ پر، تو اللہ پر کی عربی ہو جائے گا اللہ، اللہ مطلب پر اور اللہ مطلب اللہ، تو اللہ، تو اس کا عربی ہو جائے گا اللہ پر. آگے جو ہے وہ آپ کو خود سے حل کرنی ہے. اس کے اندر میں تھوڑا سا کروا دیتا ہوں. اس میں جیسے لکھا ہے فی القرآنی، تو آپ کو اس کے اندر حرکت خود سے لگانی ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو نہیں بتا سکتا مکمل، ایک دو میں ہنٹ دے دیتا ہوں اور میں طریقہ کار تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو خود سے اس کو حل کرنا ہے، کیونکہ طالب علم ابھی تک کے اس کے اندر سبق میں کیا کیا پڑھے، کتنا یاد رکھے، اس کا امتحان ہے اس کے اندر. یہاں پر لکھا ہے حرکت لگاؤ، لکھو اور پڑھو. تو یہاں پر جیسے فی القرآن ایسے لکھا ہوا ہے، یہاں پر عین لام اللہ کچھ بھی پڑھیے آپ، اور اللہ لکھا ہوا ہے، پھر الدرس لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ للعلم لکھا ہوا ہے، اسلام لکھا ہوا ہے. تو اس طرح جہاں جہاں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سب کو آپ کو لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس پہ زبر زیر پیش کہاں کہاں کیا کیا بن رہا ہے وہ سب آپ کو اچھے سے لکھنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. کہ کہاں پہ زبر ہوگا، کہاں پر زیر ہوگا، کہاں پر پیش ہوگا، کہاں پر جزم آئے گا. تو اسی کے لیے یہ دیا ہوا ہے کہ حرکت لگاؤ، لکھو اور پڑھو. تو یہ اسی کے لیے آپ کے امتحان کے لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جو سبق، اسی سبق میں جو سیکھے حرف جار کے بارے میں کہ جہاں پر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے، تو وہ کس طرح ہوگا اس سب کے بارے میں یہاں پر آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو آپ کو خود سے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیے جائیں گے.